کے سامنے ایک چھوٹا سا کلپ پیش کروں گا کہ لوگ، ایک تو وہ طبقہ ہے جو صحابہ نہیں مانتے، اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو صحابہ مان کے کہتے ہیں بس صرف ان پہ لعنت کرنا جائز نہیں ہے، باقی ان کی کوئی فضیلت نہیں، اور جو فضیلت بیان کرے وہ خارجی ہوتا۔ یہ اس شخص کا قول ہے جس کو اب لوگ علامہ مغربی بھی کہتے ہیں اور تاج برطانیہ کا حلف بردار بھی کہتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہتا ہے۔ اب کلپ سے اس کو دیکھو کہ کتنا ہم مجبور ہو گئے، یعنی کتنا ظلم ہوا کہ یہ سارا کتابیں جو بھری پڑی ہیں، ساری تاریخ، میرے امام نے 4 رسالے لکھ دیے شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اور ادھر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی کوئی فضیلت ہی نہیں، اور جو فضیلت بیان کرے ماجرا کہتا ہے اس کو جوتے مار کے سنیوں کی طرف سے باہر نکال۔ ویسے لفظ سنی سے واسط ہوتی ہے، اور اب یہ ہے کہ جو شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرے اس کو معاذاللہ جوتے مار کے سنیوں کی سب سے نکال دو۔ یہ خارجی داخل ہو گئے ہیں جنہوں نے شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو آج یہ نوبت آ گئی کہ ایک شخص اپنی کرو دو بدبختی ہے، بدبختی رہی، وہ اہل سنت کا تعارف بیچنا چاہتا ہے، اور اہل سنت کی جو حیثیت، معتقدات، نظریات اور شروع سے جو چلتا ہوا دین ہے، صحابہ سے لے کر آج تک کتابیں مناقب سے بھری پڑی ہیں اور فضائل بیان ہوئے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ مناقب جو ہیں وہ صرف خارجی بیان کرتے ہیں اور کوئی منقبت بیان کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ کچھ نظام میں اس طرح کی صورتحال ہے کہ وہ پوری طرح اسے ابھی اب ڈیٹ نہیں کر رہے۔ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ تو ہمارے دور میں خارجیوں نے یہ عقیدہ نکالا، خارجیوں نے حضرت معاویہ کے مناقب شروع کر دیے، فضائل، علماء اہل سنت اور ہمارے ائمہ 1400 سال سے صرف ان پر لعن کرنے سے روکتے رہے، زبان بند رکھو، فقط زبان بند رکھو۔ عقیدہ کی کسی کتاب میں ان کے مناقب پر کوئی باب قائم نہیں کیا گیا۔ یہ آج اہل سنت کے لباس اوڑھ کر چھپے ہوئے خارجیوں نے اہل بیت کی دشمنی کے عوض یہ فتنہ شروع کیا۔ تو میں علماء سے کہوں گا کہ ایسے خارجی ذہن لوگوں کے لیے خاموش نہ رہو، آپ کی خاموشی جرم ہے، ننگا کرو اور اہل سنت کی سروں سے جوتے مار کے باہر نکال دو۔ تو بھائیوں، میں ابھی اس میں کیونکہ ابھی بہت لمبی بات ہے، اس میں یہ بات کی گئی کہ علم کلام کی کسی کتاب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کا کوئی باب نہیں، اور سامنے بیٹھے ہوئے وہ جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اس کے کارکن اور جو عام طبقہ وہ سمجھا قادری صاحب نے تو آسمان کو ہاتھ لگا دی، ایسی بات کر دی کہ کسی نے کبھی کوئی بات لکھا ہی نہیں تھا، اور اب مناقب کہاں سے آ گئے؟ اس کو یہ خبر ہی نہیں کہ علم کلام کی کتابوں میں کسی کی مناقب کا کوئی باب نہیں ہوتا۔ علم کلام میں تو اصول بیان ہوتا ہے۔ علم کلام میں اگر کوئی سے کہے کہ کسی دوسرے سے ابھی کا نام لے کے اس کے مناقب کا باب دکھا دو، ان کا باب دکھا دو، کیا میں تک نہیں دکھا سکتا؟ علم کلام میں اصول ہوتا، اور وہ میرے پاس یہ ڈھیر لگا علم کلام کی کتابوں کا بھی، میں وہ پڑھ کے بتاؤں گا۔ علم کلام میں باب نہیں ہوتا، حدیث کی کتابوں میں باب ہوتا ہے۔ اور میں ابھی وہ حدیث کی کتابیں جن کے اندر باب ہے پورے فضائل امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، پورے ابواب، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ اس سلسلہ میں یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مناقب کی پوری کتابیں
اور اس کے لحاظ سے اس کی تفصیلات. امام ترمذی کو تو یقیناً آپ جانتے ہیں، صحاح ستہ میں ان کی جامع ترمذی پڑھائی جاتی ہے. یہ میرے ہاتھ میں جامع ترمذی تو بیروت کی چھپی ہوئی ہے، یہ اس کی چوتھی جلد ہے، چوتھی جلد. اس کے اندر یہ دیکھیے کتاب المناقب میں باب مناقب معاویہ بن ابی سفیان. علم کلام کی کتابیں تو لکھی گئی بعد میں، سیاستہ لکھی گئی پہلے، اور مناقب جو زبان رسالت سے بیان ہو اس سے بڑی فضیلت اور کون بیان کرے گا، اور وہ اکٹھی کرتے ہیں. اب دیکھو میرے امام کا حوالہ فرمایا کہ رافضی کا شعار ہے کہ وہ اہل سنت کو خارجی کہتے ہیں. یہ جب بھی ٹوٹتا ہے خارجی کہے بغیر رہتے ہی نہیں. اب یہاں پر یہ جامع صحیح سنن ترمذی، اس کے اندر پورا باب ہے، یہ نمبر وار حدیثیں لکھی ہوئی ہیں. یہ امام ترمذی ہے، یہ خارجی نہیں، یہ سنی ہے، اور یہ ان کی کتاب ہے جس کے اندر باب ہے، باب و مناقب معاویہ کا، باب و مناقب معاویہ کا. اب پھر ایک مرتبہ سناؤ تاکہ میں اگلا حوالہ بیان کروں کہ وہ کیا بولتا ہے اور اہل سنت کے امام کیا لکھتے ہیں. یہ تو ہمارے دور میں خارجیوں نے یہ عقیدہ نکالا، خارجیوں نے یہ معاویہ کے مناقب شروع کر دیے، فضائل. علماء اہل سنت اور ہمارے ائمہ 1400 سال سے صرف ان پر لان کرنے سے روکتے رہے. زبان بند رکھو، فقط زبان بند رکھو. عقیدہ کی کسی کتاب میں ان کے مناقب پر کوئی باب قائم نہیں کیا گیا. یہ آج اہل سنت کے لباس اوڑھ کر چھپے ہوئے خارجیوں نے اہل بیت کی دشمنی کے عوض یہ فتنہ شروع کیا. تو میں علماء سے کہوں گا کہ ایسے خارجیوں ذہن لوگوں کے لیے خاموش نہ رہو، آپ کی خاموشی جرم ہے، ننگا کرو اور اہل سنت کی صفوں سے جوتے مار کے باہر نکال دو. آپ دیکھو یعنی جوتے مار کے اہل سنت کی صفوں سے نکالو جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کرتے ہیں. اور وہ کیے کس نے؟ میرے نبی علیہ السلام کی زبان سے روایت ہے، اور یہ ائمہ حدیث کی اس کو بیان کر رہے ہیں. یہ دوسری کتاب الجامع الکبیر جلد نمبر 6، یہ بھی امام ترمذی کی کتاب ہے. الجامع الکبیر کے اندر یہ باب ہے صفحہ نمبر 157 پر، باب مناقب معاویہ بن ابی سفیان. یہ پورا باب ہے الجامع الکبیر جلد نمبر 6 کے اندر، جو حدیث کی کتاب ہے. جہاں مناقب ملتے ہیں، جہاں مناقب بیان ہوتے ہیں، وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ مناقب موجود ہیں. ایسے ہی امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے فضائل صحابہ، فضائل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے. اب دیکھو کتنے بڑے سنی ہیں امام احمد بن حنبل، اور کتنے پرانے امام ہیں. اس کتاب کے اندر جلد نمبر 2، اس جلد نمبر 2 میں انہوں نے صحابہ کی، جہاں دیگر صحابہ کے جلد نمبر 1 میں بیان کیے، جلد نمبر 2 کے اندر بیان کرتے کرتے انہوں نے پورا باب قائم کیا، فضائل معاویہ بن ابی سفیان. اب دیکھو وہ بندہ کتنا مکار ہے یا غدار ہے یا چور ہے، اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، کہتے انہیں جوتے مار کے اہل سنت کے صفوں سے باہر نکال، اور وہ خود چھپا رہے کسی دوسرے کباڑ خانے میں. اب فضائل یہ کتاب میں نے آج لکھ کے شائع نہیں کی، یہ امام احمد بن حنبل ابن حنبل جنہوں نے پشت پہ کوڑے کھائے مگر حق پھر بھی بیان کیا، وہ امام احمد بن حنبل، یہ دوسری جلد کے اندر پورا باب و فضائل معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے اندر کئی صفحات انہوں نے پھر آگے احادیث لکھی ہیں. لہذا
ہم نے نیا کام شروع نہیں کیا، اس شخص نے ہر انہونی کی ہے اور اہل سنت پر ڈرون بن کے گرا، اور آپ پتہ نہیں کس کس پہ گرتا جا رہا ہے۔ اور چلاکی دیکھو، سامنے جو بدھو بٹھائے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں عقیدہ کی کسی کتاب میں، باقی جگہ حدیث یاد ہے، اب عقیدہ کی کتاب یاد آ گئی، جبکہ عقیدہ کی کتابوں میں نام تو ان کا لکھا گیا، فضائل ان کے باب نہیں، ویسے تو ذکر کیے گئے۔ اب اتنا بخل اور کنجوسیاں اور مختلف قسم کے ہیلے بہانے، یہ فضائل بیان ہوئے۔ ایسے ہی چوتھے نمبر پہ یہ میرے پاس امام جوزجانی کی کتاب ہے، کتاب الاباطیل والمناکیر والصحاح والمشاہیر۔ اس کے اندر انہوں نے پورا باب قائم کیا، اور باب کے لحاظ سے چونکہ وقت تھوڑا ہے میں اختصار کر رہا ہوں، یہاں انہوں نے ذکر کرتے ہوئے یہ صفحہ نمبر 92 پر باب فی فضائل طلحہ والزبیر ومعاویہ وعمر بن عاص، یہ پورا باب انہوں نے ذکر کیا، اور باب فضائل کا ہے۔ اب دیکھو کتنی دھاندلی ہو رہی ہے، سارے ہمارے جو سادہ نو سنی ہیں وہ جو چمک دیکھ کے قربان ہونے والے ہیں، وہ کہتا انہوں نے یہ کہہ دیا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے، تو دوسری بات ہو ادارہ صراط مستقیم پہلے کنز الایمان سیمینار، اس کے رسول اللہ علیہ السلام سیمینار کر چکا ہے، اور جو یہود اور نصارہ کے لحاظ سے اس نے سوداگری کی ہے ابھی وہ باقی ہے، تو اس کا پردہ کیا کیا جائے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے کیا یہ سارے لوگ خارجی تھے جو فضائل بیان کرتے رہے بلکہ مستقل کتابیں لکھتے رہے؟ اور دیکھو میں ابھی لسٹ گنوں ان ائمہ کی جنہوں نے کتابیں لکھی صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر، وہ ایک لمبا سلسلہ ہے۔ اس میں دیکھو یہاں پر میں اختصار سے یہ ذکر کر رہا ہوں، یہ فضائل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سلسلے میں صرف امام عبدالعزیز فرہاروی نہیں کہ جنہوں نے یہ الناہیہ نام کی کتاب لکھی، بلکہ اس سلسلہ میں اگر تم فتاوی رضویہ شریف کو دیکھو تو میرے امام نے 4 رسالے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں لکھے، 4 رسالے۔ یہ دیکھو جلد نمبر 5 ہے فتاوی رضویہ شریف کی، اس کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت بحث کر رہے تھے مناقب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو آپ نے یہ لکھا مسئلہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق و تنقید، فقیر کے رسالہ البشرا العاجلہ من صحف عاجلہ، یہ پہلا رسالہ البشرا العاجلہ، جلدی جلدی خوشخبری، جلدی جلدی ان تحفوں کی جو آخرت میں ملیں گے، یہ کتاب کا نام البشرا العاجلہ من صحف عاجلہ۔ یہ دوسرا الاحادیث الراضیہ لمدح الامیر معاویہ، الاحادیث الراضیہ لمدح الامیر معاویہ، اور پھر عرش الاعزاز والاکرام لأول ملوک الاسلام، عرش الاعزاز والاکرام لأول ملوک الاسلام، کہ اول ملوک اسلام کے لیے اعزاز اور اکرام کا تخت۔ چوتھا رسالہ ضبط الاحواء الواہیہ فی باب الامیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آج کے ان اندھے دھندے لوگوں کو تو نام پڑھنے نہیں آ سکتے، آل حضرت کی کتابوں اور آل حضرت نے پورے رسائل لکھ دیے، اور ان کے ذریعے اثر کہنے والے آج ہمیں کہنا شروع ہو گئے کہ تم یہ کہاں شروع کر رہے ہو مناقب امیر معاویہ سیمینار۔ میں نے کہا مجھے جو فکری گھٹی دی تھی حافظ الحدیث نے وہ بریلی شریف سے پڑھ کے آئے تھے، اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب 4 رسالے لکھے ہیں تو ہم دنیا کو آج بتائیں گے کہ بھول نہ جانا تمہیں وہ آج جو اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو کہہ کے صحابہ کے ٹھیکیدار بننا چاہتے ہیں، انہیں بتاؤ
شان صحابہ پڑھنی ہے تو فکر رضا کے جھنڈے کے نیچے آنا پڑے گا.